الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا جی پڑھیں گے ڈاکٹر صاحب. اور کیا ہو گیا تم نہیں قتل کرتے، تم نہیں قتال کرتے. اللہ کی راہ میں. ایک لفظ ہے قتل جس میں قاف تا اور لام ہوتا ہے، درمیان میں الف نہیں ہوتا. قتل یقتل اس کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنا، مار دینا کسی کو. اور ایک لفظ ہے جس میں درمیان میں الف آتا ہے، تا اور لام کے درمیان الف آتا ہے. وہ الف بعض دفعہ الف کی صورت میں لکھا ہوتا ہے، بعض دفعہ کھڑی زبر کی صورت میں لکھا ہوتا ہے. تو لا تقاتلون اس میں الف ہے تا اور قاف اور تا کے درمیان، یعنی جو قاف ہے نا فا کلمہ پہلا کلمہ اس کے بعد الف آتا ہے. تو قاتل یقاتل، قاتل یقاتل کا مطلب قتل کرنا نہیں کریں گے. اس کا اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے سے لڑنا. تو اس لیے قاتل یقتل کا مطلب قتل کرنا، اور قاتل یقاتل کا مطلب قتال کرنا یعنی لڑائی کرنا. تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں لڑائی کرتے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. جی. والمستضعفین من الرجال والنساء، کمزور مردوں اور لوگوں عورتوں کے لیے. حالانکہ کمزور لوگ مردوں سے اور عورتوں سے اور بچوں سے. والولدان بچے سے. اللہ زینہ یقولون جو وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اخرجنا ہمیں نکال دے، من ہذه اس القریۃ اس بستی سے، الظالم اہلها الظالمی اہلها الظالم اہلها اس کے رہنے والے ظالم. واجعل لنا بنا دے ہمارے لیے من لدنک ولیا واجعل لنا اس میں سے من لدنک اپنے پاس سے، اپنے پاس سے، اور ولی ولی دوست مددگار بنا دے اپنے پاس ہمارے لیے. جعلنا من لدنک نصیر اور مددگار. تو اس آیت کریمہ میں بھی پچھلی آیات کی طرح اللہ تعالیٰ جہاد کی اور قتال کی ترغیب دے رہے ہیں کہ ایک مومن اسے اپنا بچاؤ خود کرنا ہے، اسے ہتھیار تیار کرنے ہیں، اسے تیاری کرنی ہے اپنے دشمنوں کے خلاف. ایک مومن کو طاقتور ہونا چاہیے اور ایک مومن کو طاقت حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. جیسے ہم نے کل پڑھا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنا بچاؤ پکڑو. اچھا ہم کل ایک بڑا اہم پوائنٹ رہ گیا. چلیے جو ہم نے آیت کریمہ پڑھی تھی کہ اے ایمان والو، اب ہمارا موضوع شروع ہوا ہے کہ مسلمانوں کو اپنا دفاع مضبوط کرنا چاہیے. بات یہاں سے شروع ہوئی ہے. اچھا مسلمانوں کو اپنا دفاع مضبوط کرنا چاہیے، اپنا بچاؤ پکڑنا چاہیے، اور ساتھ ہی جہاد کی بات شروع ہو گئی، یعنی قتال کی بات شروع ہو گئی جو جہاد کی ایک صورت ہے. پہلے حکم ہوا کہ اے ایمان والو اپنا بچاؤ پکڑو یعنی اپنا دفاع مضبوط کرو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ نکلو پھر اکیلے اکیلے ٹولیوں کی صورت میں، یا پھر نکلو اکٹھے، جیسے حالات ہوں ویسے نکلو. دیکھیے ایک طرف دفاع کی بات ہو رہی ہے اور ایک طرف نکلنے کی بات ہو رہی ہے.
تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ بہترین دفاع کیا ہوتا ہے کہ انسان آگے حملہ کرے. جیسے کہتے ہیں نا کہ بہترین ڈیفنس کیا ہوتا ہے؟ اوفنس. تو بہترین دفاع، بہترین اپنا بچاؤ کیا ہے کہ جن لوگوں کا ڈر ہے تو انسان انہیں کی طرف پیش قدمی شروع کر دے، انسان ان سے زیادہ طاقتور بننے کی کوشش کرے، اور انسان اپنی طاقت دکھانے کے لیے انسان باقاعدہ بجائے اس کے کہ انسان ان کا انتظار کرتا رہے، ڈرتا رہے. اگر طاقت ہو ایک مسلمانوں کے پاس، تو مسلمان بجائے اس کے کہ وہ ڈیفینسو رہیں، وہ باقاعدہ آگے نکلیں. یہ جو نکلنا ہے ٹولیوں کی صورت میں یا اکٹھے، یہ دفاع میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ باقاعدہ اقدام میں بھی ہو سکتا ہے. بلکہ جیسے میں نے ذکر کیا، ہمارے ہاں مشہور بھی ہے محاورہ کہ بہترین ڈیفنس جو ہے وہ اوفنس ہوتا ہے. تو جب کوئی اس پوزیشن میں آ جاتا ہے تو پھر اگلے لوگ ڈرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اگلے لوگ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. تو مسلمان جو ہیں وہ اتنا اپنا بچاؤ مضبوط کریں، اتنے ہتھیار بنا لیں، اتنی قوت حاصل کریں، جتنی قوت حاصل کر سکیں کریں. قرآن نے تو کوئی حد بندی نہیں کی. وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی طاقت رکھتے ہو اتنی قوت تیار کرو. اس زمانے کے مطابق تیر، نیزے وغیرہ، اور آج کل کے مطابق یہ جو اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی قوت کی کہ اس سے مراد پھینکنا ہے. اور آج دیکھیں، آج میزائل سازی اور یہ سب چیزیں، تو اس میں جتنی ترقی کی جا سکے تو ترقی کرنی چاہیے. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑوں کو باندھنا. اس زمانے میں گھوڑوں پر ہوتی تھی، آج گھوڑے آج بھی استعمال ہوتے ہیں، آج ٹینکوں پر ہوتی ہے، ٹینک اور اس قسم کی چیزیں، بختر بند گاڑیاں وغیرہ. جو تیاری کی جا سکے وہ تیاری کرنی چاہیے. اور یہ صرف ڈیفینسو ہو کے معاملہ نہیں ہوگا، اس میں باقاعدہ دفاع میں بھی نکلنا ہوگا، اور باقاعدہ اس میں اقدام بھی کرنا ہوگا. اقدام ہوگا تو پھر کافر لوگوں کو تھوڑا چین آئے گا، تھوڑا سکون آئے گا، ورنہ وہ ہر وقت وہ حملہ کرنے کے چکر میں ہوں گے، اور مسلمان جو ہیں وہ جو ہیں ڈیفینسو ہوں گے. مسلمانوں کو بھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، آپ نے فرمایا اب وہ نہیں آئیں گے، اب ہم جائیں گے. اور پھر ایسے ہی ہوا. آپ دیکھ لیں فتح خیبر ہے، پھر فتح مکہ ہے، حنین، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، پھر کسی کو ضرورت نہیں ہوئی پھر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی. اور آپ حیران ہوں گے، جنگ تبوک، آپ کو پتہ ہے جنگ تبوک کس کے خلاف تھی؟ 9 ہجری میں کہ 10 ہجری میں جو آپ نکلے، وہ کس کے خلاف تھی؟ وہ سپر پاور کے خلاف تھی، وہ روم کے خلاف تھی. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ رومی لوگ جو ہیں، روم جو زمانے کی روم اور فارس، رومی عیسائی تھے اور فارسی جو ہیں وہ پارسی تھے، آگ پرست تھے. تو یہ دو اس زمانے میں سپر پاورز تھیں، یہ آپس میں بھی لڑتے رہتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ رومی لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کی فتوحات بہت بڑھ گئی تھیں، اور اب جو سپر پاورز ہوتے ہیں ان کے جاسوس بھی پھر بڑے ہر طرف. تو ان کے ہاں اب یہ بات چیت شروع ہو گئی کہ یہ مسلمان تو یہ بڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خط لکھے تھے آپ نے صلح حدیبیہ کے دوران، آپ نے باقاعدہ سپر پاورز کو بھی خط لکھے تھے. تو آپ کو خبر ملی کہ وہ لوگ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ مسلمان اب اتنے طاقتور ہو رہے ہیں تو مسلمانوں کا کلا کما کیا جائے اور ان کی طاقت کو توڑا جائے. جب آپ کو یہ خبر ملی تو بجائے اس کے کہ آپ نے ان کے آنے کا انتظار کیا، آپ باقاعدہ مدینہ منورہ سے نکل کر، آج تبوک مدینہ منورہ سے تقریباً 700 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اس زمانے میں آپ دیکھیں 700 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے، مکہ مدینہ یہ جو 400 کلومیٹر کے قریب ہے، یہ 8 دن میں سفر طے ہوتا تھا. یہ 20 دن میں سفر طے کر کے، سخت گرمی کا موسم، اور پھر وہ پھلوں کے، کھجوروں کے پکنے کا موسم، اور پھر لمبا سفر، بڑی مشکلات کے ساتھ مسلمان جو ہیں وہ تبوک کے مقام پر پہنچے. تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتظار کرنے کی بجائے
اپنا دفاع آپ نے کیسے مضبوط کیا کہ اپنے بچاؤ کے لیے، مسلمانوں کے بچاؤ کے لیے آپ باقاعدہ نکلے ہیں، آپ کو خبر ملی، آپ نے اپنا یہ جاسوسی سسٹم بڑا مضبوط بنایا ہوا تھا، آپ کو جب خبر ملی کہ وہ لوگ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، حملے کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ نے کہا ہم ان کا انتظار کرنے کے بجائے ہم پیش قدمی کریں گے، اور آپ اتنی دور آئے مدینہ منورہ سے، وہ حیران و پریشان رہ گئے، وہ خوف زدہ ہو گئے، اچھا اب یہ اتنے ان کو اپنی طاقت پر اپنا مان ہو گیا ہے کہ یہ اپنا شہر چھوڑ کر یہ 700 کلومیٹر آگے ہیں اور یہ سپر پاور کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آگے ہیں، تو وہ آئے نہیں۔ پھر مسلمان وہاں کتنے دن انتظار کر کے، یہ جنگ تبوک میں جنگ نہیں ہوئی، لڑائی نہیں ہوئی، تو دھاک بٹھا کے آپ سمجھیے کہ مسلمان ایک لحاظ سے فتح حاصل کر کے اور اپنا ایک رعب پیدا کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے ویسے رعب رکھا ہوا تھا، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک مہینے کی مسافت سے دشمن پر میرا رعب طاری ہو جاتا ہے، تو باقاعدہ عملی طور پر بھی رعب قائم کیا، سپر پاور کے خلاف جو ہے باقاعدہ پیش قدمی کی ہے، اور پوری طرح پیغام دے کر، میسیج دے کر، وہاں 20-25 دن، اب کتنے دن ہے مجھے یاد نہیں ہے، وہاں باقاعدہ انتظار کر کے، وہاں ٹھہر کر، وہ حیران و پریشان کہ یہ ان کے پاس اتنے وسائل ہیں، اور یہ اتنا یہ حوصلہ مند ہو گئے ہیں کہ یہ باقاعدہ ہم سے لڑنے کے لیے دفاع کرنے کی بجائے، یہ وہاں ہمارا انتظار کرنے کی بجائے یہ تو ہمارے ہی علاقوں کی طرف آگے ہیں اور یہ ہماری ہی سرحدوں پہ آگے ہیں، تو یہ اسٹریٹجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی روم کے خلاف۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ بہترین جو دفاع ہے وہ باقاعدہ اوفینس ہے، اور وہ پیش قدمی ہے، اور وہ گھر سے نکلنا ہے۔ جب کوئی شخص اصل میں کوئی مسلمان تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، باتیں نہیں، صرف ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اصل تو ہوتا ہے عمل سے۔ جب انسان عمل کرنے پر اور سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی مدد بھی پھر آتی ہے۔ اصحاب کہف جو تھے، راجہ قول کے مطابق وہ 7 لوگ تھے، تو اصحاب کہف جب وہ گھر سے نکلے ہیں تو پھر اللہ نے مدد کی ہے۔ جب وہ سر سے کفن باندھ کر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، اللہ پہ بھروسہ کر کے گھر سے نکلے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوئی ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہو گئے باقاعدہ شرک کے خلاف اور باطل نظام کے خلاف، جب باقاعدہ انہوں نے کمر کس لی اور گویا کہ سر پہ کفن باندھ کے، وہ چند لوگ تھے، دوسری طرف پوری بادشاہت تھی، تو وہ اصلاح کی غرض سے انہوں نے اصلاح کا علم بلند کیا، اگرچہ انہیں ڈر تھا کہ ہمیں رجم کر دیا جائے گا، ہمیں قتل کر دیا جائے گا، لیکن بہرحال انہوں نے اصلاح کا علم بلند کیا، اور پھر وہ سب کچھ ایک دفعہ ہمت کر کے نکلے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ چند نوجوان لوگ تھے جو اللہ پر ایمان لائے تھے، ہم نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا تھا، وربطنا، ہم نے مضبوط کر دیا تھا ان کے دلوں کو، وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا، کب؟ اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، یعنی جب انسان کھڑا ہوتا ہے اور جب انسان عملاً جو ہے وہ پیش قدمی کرتا ہے، پھر اللہ کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہوتی ہے۔ تو بہرحال تو اب پیچھے جہاد اور قتال کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ مزید ابھار رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں لڑائی کیوں نہیں کرتے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء، اور حالانکہ کمزور لوگ مردوں سے، عورتوں سے اور بچوں سے، الذین، وہ جو، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال دیں، من هذه القریۃ، اس بستی سے، الظالم اہلھا، اس کے رہنے والے بہت ظالم ہیں، یعنی تمہارے بھائی، تمہارے مسلمان بھائی مرد، عورتیں تمہاری مسلمان بہنیں، تمہارے بچے مسلمانوں کے کمزور، اپنے علاقوں میں وہ کمزور ہیں، ان علاقوں کے رہنے والے جو کافر لوگ ہیں وہ ظالم لوگ ہیں، وہ ظلم زیادتی کرتے ہیں، تمہارے مسلمان بھائی بہن، تمہارے مسلمان بوڑھے، عورتیں، بچے، وہ ظلم کا شکار ہیں، اور تم اپنے گھروں میں بیٹھے ہو۔ تمہیں اپنے گھروں میں بیٹھنے کی بجائے تمہیں مسلمانوں کی مدد کرنی ہے،
تمہیں بوڑھوں کی مدد کرنی ہے، عورتوں کی مدد کرنی ہے، بچوں کی مدد کرنی ہے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں۔ اور مسلمان تو ایک جسد واحد کی طرح ہوتے ہیں، مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہیں۔ مثل المؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال کیسے ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے مثل المؤمنین ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تم دیکھو گے مسلمانوں کو ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں، کمثل الجسد، ایک جسم کی طرح ہے۔ اذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده، ایک عضو کو، ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، ایک حصہ بیمار ہوتا ہے، تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى، پورا جسم اس کو نیند نہیں آتی، پورے جسم پہ بخار ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ بخار ہوتا ہے، بخار بذات خود تو کوئی بیماری نہیں ہے، بخار تو یہ بتاتا ہے جسم میں کہیں نہ کہیں انفیکشن ہے۔ تو جسم کے ایک حصے میں انفیکشن کی وجہ سے، ایک حصے میں خرابی، شکایت کی وجہ سے پورے جسم پہ بخار ہو جاتا ہے اور پورے جسم کو نیند نہیں آتی۔ تو مسلمانوں کی مثال تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک علاقے میں مسلمان وہ خوف میں زندگی گزار رہے ہوں، ہر وقت انہیں دھڑکا لگا ہے کہ اب ظلم ہوگا، اب زیادتی ہوگی، اب ظالم لوگ ہمارے گھروں میں گھس آئیں گے، ان کی جان مال محفوظ نہیں ہے اور تم اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تمہیں لڑائی کرنی ہے، تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اللہ کے راستے میں تمہیں قتال کرنا ہے۔ تو اب یہ مسلمان امت ہے، امت کا کام ہے۔ اب مسلم امہ جو ہے اس کے اندر سے اب یہ جذبہ ہی ختم ہو جائے تو پھر اللہ معاف کرے، اسلام پھر اس نام کا ہے۔ باقی بہانے تو پھر بہت سارے ہوتے ہیں، جسے بہانے پیش کرنے ہوتے ہیں، بہانے تو بہت سارے ہوتے ہیں، اور جو بہانے پیش کر رہا ہوتا ہے اسے بھی پتہ ہوتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے نفس کے بارے میں انسان پوری بصیرت رکھتا ہے، چاہے انسان جتنے مرضی ادھر پیش کرے، انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میری خرابی کہاں ہے۔ تو یہ بحیثیت مسلمان ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہماری حکومتوں کی، اور اپنی حکومتوں کو بھی تیار ہم نے ہی کرنا ہے۔ جس طرح باقی معاملات میں ہم جو ہیں وہ ان کو تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا احتجاج بلند کرتے ہیں، یہ بھی ہمارا ہی معاملہ ہے، ہم سب کا ہی معاملہ ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم لڑائی کیوں نہیں کرتے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے؟ تمہارے کمزور لوگ مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں نکال دیجیے اس بستی سے، الظالم اہلھا، جس کے رہنے والے بہت ظالم ہیں، وجعل لنا من لدنک ولیا، اور بنا دیں ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار، کوئی مدد کرنے والا، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے نصیرہ، مددگار، ہمارے لیے کوئی ایسا والی بنا جو مسلمانوں کے امور کا دھیان رکھے، ہمارے لیے کوئی ہمارے اپنے پاس سے خاص مددگار بنا۔ تو کمزور لوگ تو یہ دعائیں کر رہے ہیں اور دیگر مسلمان گھروں میں بیٹھے ہیں، یہ کیسا ایمان ہے؟ والعیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جہاد پر ابھارتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے مسلمان مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے جہاد کرو۔ تو جہاد کی ترغیب ہے ان آیات میں، قتال کی ترغیب ہے۔ تو فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ قتال وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ اصل میں لڑائی برائے لڑائی ہے تو کوئی نیکی نہیں ہے، لڑائی تو تب نیکی بنتی ہے جب اللہ کے راستے میں ہو، اللہ کے راستے میں ہوگی تو وہ نیکی ہوگی، ورنہ تو لڑائی سے بڑا شر کیا ہے؟ ایک دوسرے سے لڑنا بڑنا کوئی اچھا کام ہے؟ ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے کو زخمی کرنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، اس سے تو بڑی غلط چیز کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب یہ اللہ کے لیے ہو جائے گی، جب انسان اللہ کے لیے اپنے دفاع میں لڑے، کوئی انسان کو دشمن آ جائے تو انسان دشمن سے دفاع کرتے ہوئے انسان مارا جائے، وہ بھی شہید ہے۔ اپنے دفاع میں انسان مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ انسان اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے دفاع
دفاع کرے، ان کی حمایت کرے، اور ان کی حمایت کے لیے انسان لڑائی کرے، انسان اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ لڑائی کرے، تو لڑائی وہ ہوتی ہے جو لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ لڑائی وہ نہیں ہے جو ہماری ذاتی مفادات کے لیے ہو، زمینوں کے لیے ہو، ہماری ذاتی عصبیتوں کے لیے ہو۔ جو لوگ ذاتی عصبیت کے لیے، ذاتی زمینوں کے لیے، اور جو لوگ ریاکاری کے لیے لڑتے ہیں، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ تو وبال ہی وبال ہے، اللہ معاف کرے۔ تو ایمان والے وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے حکم کے مطابق لڑتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور کافر لوگ لڑتے ہیں فی سبیل الطاغوت، طاغوت کے راستے میں، طاغوت کے راستے میں۔ طاغوت سے مراد شیطان بھی ہوتا ہے، اور طاغوت سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت پہ راضی ہو۔ کوئی کفر کا امام ہو، کافروں کا امام ہو، لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لے کہ لوگ اس کی بات مانیں، چاہے وہ الوہیت کا دعویٰ کرے چاہے نہ کرے، کیونکہ کسی کی بات ماننا یہ بھی تو اللہ کا ہی حق ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ کی بات ماننے کی بجائے میری بات مانو، تو یہ بھی تو طاغوت ہی ہے۔ تو کافر لوگ جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے، وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں، وہ اپنے دنیاوی مفادات کے لیے اپنی حمیتوں کے پیچھے لڑتے ہیں۔ مومن لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، بس لڑائی کرو شیطان کے دوستوں سے، شیطان کے پیروکاروں سے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی چال وہ کمزور ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے، ایک اللہ کی جماعت ہے اور ایک شیطان کی جماعت ہے، ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے، ایک اللہ والے ہیں، ایک شیطان والے ہیں۔ مسلمان اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں، ان کے پیچھے اللہ ہے۔ کافر لوگ وہ اللہ کے بالمقابل، اب کون سی طاقت ہے اللہ کے بالمقابل؟ کوئی ایسی طاقت تو نہیں ہے جو معبود ہو، اللہ معاف کرے، معبود تو ایک ہی ہے، اللہ رب العالمین ہی۔ اللہ کے بالمقابل جو اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے وہ اللہ کی مخلوق ہی ہے، شیطان، لیکن اللہ نے اختیار دیے ہے اور اس نے اللہ سے مہلت مانگی ہے قیامت تک، اور اللہ نے اس پر لعنت کی ہے اپنا حکم نہ ماننے کی وجہ سے، تو وہ اب اللہ کے مقابلے میں آیا ہوا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ آدم کی وجہ سے مجھ پر لعنت کی گئی ہے، آدم کی وجہ سے مجھے اللہ نے نکال دیا ہے یہاں سے، آسمانوں سے، فرشتوں سے، تو اس کو پتہ میں نے اب جہنم میں جانا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ انسانوں اور شیطانوں کو، جنوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں۔ تو وہ اللہ کے بالمقابل اب وہ لوگوں کو ورغلاتا ہے، اور اللہ نے اسے یہ اختیار دیا ہے آزمائش کے لیے، تاکہ دنیا کے اندر آزمائش باقی رہے۔ تو مسلمانوں کے پیچھے اللہ رب العالمین ہے، کفار کے پیچھے شیطان ہے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ شیطان کا اور اللہ کا کوئی مقابلہ تو ہے نہیں، کبھی بھی شیطان نہیں جیت سکتا اللہ کے بالمقابل۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مخلوق خالق کے مقابلے میں جیت جائے؟ یہ بات طے ہے کہ جب بھی کفر اسلام کی جنگ ہوگی، جب بھی حق باطل کی کشمکش ہوگی، تو حق غالب ہوگا۔ باطل کے پیچھے اللہ تو نہیں ہے نا، باطل کے پیچھے تو دنیا کی قوتیں ہی ہیں۔ اللہ نے انہیں اختیار دیا ہوا ہے وقتی طور پر آزمائش کے لیے، وہ انسانوں کو بھی ورغلاتے ہیں، جنوں کو بھی ورغلاتے ہیں، تو اللہ نے حوصلہ دیا ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اسلام اور کفر کی جنگ میں، اللہ اور شیطان کی جنگ میں، شیطان اور شیطان کی جماعت، جو لوگ شیطان کے راہ میں لڑ رہے ہیں، وہ غالب آ جائیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان کی چال اللہ کے مقابلے میں کیسے مضبوط ہو سکتی ہے؟ کوئی وہ اللہ کے بالمقابل تو نہیں ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کا خدا ہے اور کوئی شیطان جو کوئی شر کا خدا ہے، والعیاذ باللہ۔ یہ تو مجوسیوں کے ہاں ہے، ہم مسلمانوں کے ہاں تو یہ عقیدہ نہیں ہے۔ جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ اکیلے معبود ہیں،
شیطان اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. باقی اللہ نے دنیا کے اندر آزمائش کے لیے اسے مہلت دی ہوئی ہے قیامت کے لیے، قیامت تک کے لیے. اللہ نے کہا تو نے جو کوشش کرنی ہے کوشش کر، تو بھی جہنم میں جائے گا اور جو تیرے بہکاوے میں آ جائیں گے وہ بھی جہنم میں جائیں گے. تو اب شیطان اللہ کے بالمقابل، اسلام کے بالمقابل، حق کے بالمقابل اب وہ اپنی جماعت اکٹھی کر رہا ہے اور لوگوں کو ورغلا رہا ہے. اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ کبھی بھی شیطان اور شیطان کی جماعت اور شیطان کی تدبیریں وہ غالب نہیں آ سکتی. اگر کبھی آئیں گی بھی وقتی طور پر، والعاقبۃ للمتقین، انجام تو متقین کا ہے ہمیشہ، انجام تو ہمیشہ وہ متقین کا ہے، تقوی کا ہے. کبھی وقتی طور پر غالب آ بھی جائے، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی یا وہ مسلمانوں کی کوئی کمی کوتاہی ہوگی، اس میں کہیں نہ کہیں مسلمانوں کا کوئی قصور ہوگا. اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. جنگ احد کے حوالے سے ہم نے سورہ آل عمران تفصیل سے پڑھی ہے، تو ہم نے کتنا تفصیل سے پڑھا کہ جنگ احد کے اندر جو نقصان ہوا مسلمانوں کو اس کی وجوہات کیا تھی. بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں. تو یہ ایک کتنا بڑا حوصلہ ہے. اور اللہ نے کتنا، دیکھیے یہ جنگیں جو ہیں ان کے پیچھے اصل بہادری اور اصل حوصلہ ہوتا ہے، اصل دل ہوتا ہے. اصل تو نہ تعداد ہوتی ہے، نہ اصل ہتھیار ہوتے ہیں. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آئی ہیں. تو اصل چیز تو جذبہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ہمارا یہ جذبہ بیدار کرتے ہیں، دلوں کو اللہ تعالیٰ مضبوط کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بار بار حوصلہ دیتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اسلام کفر کی جنگ میں اسلام مغلوب ہو جائے، کیونکہ اسلام کے پیچھے اللہ رب العالمین ہے اور کفر کے پیچھے شیطان ہے. شیطان کا اور اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی کمزور، ہر حال میں کمزور ہے شیطان کی چال. حق اور باطل میں کبھی باطل حق کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا، باطل چلا گیا. باطل کا کام ہی جانا ہے، یہ باطل کا کام ہی نہیں ہے حق کے مقابلے میں وہ ٹھہر سکے، وہ حق کا مقابلہ کر سکے. یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بتوں کو توڑتے ہوئے آپ نے کی تھی، اور قرآن کریم میں اللہ نے آیات اتاری ہوئی ہیں. اللہ فرماتے ہیں بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق. یہ جو ہمیشہ حق باطل کی کشمکش ہوتی ہے، اس حق اور باطل کی کشمکش میں اللہ فرماتے ہیں ہم حق کو باطل کے سر پر مارتے ہیں، اور باطل کا سر پھٹ جاتا ہے، حق باطل کے دماغ تک جا پہنچتا ہے، اور باطل پھر چلا جاتا ہے، باطل پھر شکست کھا جاتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حق اور باطل کی کشمکش میں باطل جو ہے وہ غالب ہو جائے. میں نے عرض کی اگر کبھی وقتی طور پر ہوتا، کبھی وقتی طور پر باطل سر چڑھتا ہوا نظر آئے اور آگے بڑھتا ہوا نظر آئے، آزمائش کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں مسلمانوں کا کوئی کردار ہوتا ہے، مسلمانوں کی منافقت ہوتی ہے، کسی جگہ پر سازشیں ہوتی ہیں، کسی جگہ پر میر جعفر اور میر صادق ہوتے ہیں. مسلمانوں کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، اپنے مسئلے ہوتے ہیں، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش میں حق مغلوب ہو جائے. تو یہ بہت بڑا حوصلہ ہے اللہ کی طرف سے جو اللہ مسلمانوں کو دیتے رہتے ہیں. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کہا گیا کفوا ایدیکم، روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور قائم کرو نماز کو اور دو زکوٰۃ. فلما کتب علیہم القتال، پس جب فرض کر دیا گیا ان کے اوپر قتال، اذا فریق منہم، اچانک ایک گروہ ان میں سے، یخشون الناس، ڈرنے لگا لوگوں سے، کخشیت اللہ، اللہ کے ڈرنے کی طرح، او اشد خشیہ، یہ اس سے بھی زیادہ ڈرنا. اللہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو فوراً اسلام کے شروع میں لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. اصل میں یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے کب لڑنا ہے کب نہیں لڑنا. میں نے آپ کو ذکر کیا، لڑنا برائے لڑنا یہ کوئی کام نہیں ہے، لڑائی برائے لڑائی یہ کوئی کام نہیں ہے. لڑائی وہ ہے جس سے کوئی فائدہ ہو، جو اللہ کے راستے میں ہو، جس سے دین کو غلبہ ملے.
لڑائی وہ فائدہ مند ہے، لڑائی برائے لڑائی کوئی کام نہیں ہے. لڑائی ہمارا یعنی منزل نہیں ہے کہ بس ہم نے لڑنا ہے. ہمارا اصل گول کیا ہے؟ اصل گول لڑائی نہیں ہے، اصل گول ہے اسلام کا غلبہ. اب اسلام کا غلبہ جیسے بھی ہو، اسلام کا غلبہ دعوت سے ہو تو دعوت، اسلام کا غلبہ اخلاق سے ہو تو اخلاق، اسلام کا غلبہ مال خرچ کرنے سے ہو تو مال خرچ کرنا، اسلام کا غلبہ جان کی قربانی دینے سے ہو تو جان قربان کرنا. یعنی اسلام کے غلبے کے لیے، دین کے غلبے کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہونا، یہ ہے اصل میں جہاد، یہ ہے اصل میں قتال. اور اس قتال کو قتال فی سبیل اللہ کہتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے شروع میں قتال کی اجازت نہیں ملی، کیونکہ اسلام کے شروع میں قتال کرنے کا فائدہ نہیں تھا، مسلمانوں کی تعداد کم تھی. دیکھیے صرف لڑائی بڑائی لڑ لینا اور لڑ کر چاہے مر ہی جائے کوئی انسان، مرنا کوئی کام نہیں ہے. ایک انسان کہے کہ جی چلو کچھ نہیں ہوگا تو کم از کم مجھے شہادت تو ملے گی نا. بھئی آپ کی شہادت سے کیا کوئی اسلام کو فائدہ ہو رہا ہے؟ اگر تو کسی کے مرنے سے اسلام کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو تو ہم شہادت کہیں گے. اگر کسی کے مرنے سے اسلام کو فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر وہاں مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بہتر ہے کہ انسان اپنی جان کو بچا کر رکھے اور انسان زندہ رہے اور انسان اور طریقوں سے اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کرے. تو شروع دور میں، مکی دور میں مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی. مدینہ منورہ میں بھی آ کر فوراً لڑائی کی اجازت نہیں ملی، کچھ دیر بعد لڑائی کی اجازت ملی. تو شروع میں کچھ لوگ، دیکھیے مسلمانوں میں بڑے جذبے والے لوگ بھی تھے، اور خاص طور پر جو شروع کے مسلمان بہت جذبے والے تھے. جو ان کی تربیت ہوئی ہے اور جو ان کا مقام ہے وہ مقام بعد والے مسلمانوں کا نہیں ہے. تو مسلمان بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ ہمیں لڑنے کی اجازت دیں، یہ ہم پہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، تو ہمیں موقع ملے ہم ان سے لڑائی کریں، ہم اپنی جانیں قربان کریں، ہم ان کو بتا دیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیسے آپ کا دفاع کر سکتے ہیں، کیسے اپنا دفاع کر سکتے ہیں. کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ مارے جائیں گے. اللہ نے اجازت نہیں دی. شروع میں یہی حکم ہوتا تھا، فاعف عنہم واصفح، صبر کریں، درگزر کریں، معاف کریں، تسبیح کریں، اللہ کا ذکر کریں، صبر کریں، حوصلہ کریں. تو اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں کہا گیا تھا پہلے کفوا ایدیکم، روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور قائم کرو نماز اور زکوٰۃ دو. شروع میں تھا کہ ابھی لڑنا نہیں ہے، ابھی لڑنے کا زیادہ فائدہ نہیں ہے، تو ابھی لڑائی نہیں کرنی، ابھی درگزر کرنا ہے، ابھی معاف کرنا ہے، جانے دو. یہ ظلم زیادتی کرتے ہیں تب بھی جانے دو. اسلام کو غالب ہونا چاہیے، مسلمان زیادہ ہونے چاہیے، تربیت ہونی چاہیے. شروع میں نماز زکوٰۃ کا حکم تھا، ابھی لڑائی کی اجازت نہیں تھی. فلما کتب، پھر وہ وقت آ گیا جب اللہ کی حکمت ہوئی کہ جب قتال فرض کر دیا گیا، جب قتال کے بارے میں حکم ہو گیا کہ اب قتال کرنا ہے، اب لوگ خوش ہو گئے. جو لوگ پہلے کہتے تھے کہ لڑائی کی اجازت کب ہوگی، کب ہم ہتھیار چلا سکیں گے، کب ہم اپنے بہادری کے جوہر دکھائیں گے، وہ لوگ وہی تھے مکہ مکرمہ میں تو منافقین تھے ہی نہیں، وہ تو وہی لوگ تھے جو پکے ٹھکے مسلمان تھے. تو مسلمان انتظار میں تھے کب ہمیں لڑائی کی اجازت ملتی. آخر کار لڑائی کی اجازت ملی مدینہ میں. اللہ فرماتے ہیں بس جب فرض کیا گیا ان کے اوپر قتال، اذا فریق منہم، اچانک ان میں سے ایک گروہ، سارے نہیں، زیادہ تو اچھے مسلمان تھے، ایک گروہ منافقین زیادہ تر مدینہ منورہ میں تھے، ایک فریق ان میں سے وہ ڈرنے لگا لوگوں سے، کخشیت اللہ، اللہ سے ڈرنے کی طرح. وہ لوگوں سے، کافروں سے، ہم کافروں سے کیسے لڑ سکیں گے، کافروں کی تعداد زیادہ ہے، کافروں کے پاس ہتھیار زیادہ ہیں، اگر یہ عرب پورے اٹھ کر ہمارے خلاف آ جائیں تو ہم کیا کریں گے. ایک فریق لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے. بھی لوگ جتنے بھی ہو جائیں تو تمہارے ساتھ اللہ ہے، اللہ اکیلا ہی اصل میں تو لوگوں کو کافی ہے.
اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے. او اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ڈرنا. یہاں او عام طور پر یا کے معنی میں آتا ہے، یا یہ یا پھر یہ، یعنی وہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں، یا لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے بھی زیادہ ڈر ہوتا ہے. اب اللہ سے ڈرنے کی طرح لوگوں سے ڈرے کہ اللہ سے ڈرنے سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرے. اگر او کا معنی کریں یا، تو یا یہ، اب دونوں میں سے صحیح بات کیا ہے؟ وہ لوگوں سے اللہ کی طرح ڈرے کہ اللہ سے بھی زیادہ ڈرے. تو او کا معنی ہمیشہ صرف یا نہیں ہوتا. او کا ایک معنی ہوتا ہے یا، اور او کا ایک معنی ہوتا ہے بلکہ. یہاں او بلکہ کے معنی میں ہے، یہ یا کے معنی میں نہیں، اختیار کے معنی میں نہیں ہے، یہ بلکہ کے معنی میں ہے. یعنی ایک بات کرنے کا انداز ہے، ایک محاورہ ہے کہ لوگ جب قتال فرض ہوا تو بڑے خوش ہوئے مسلمان کے، چلو اب ہم بڑی دیر سے منتظر تھے کب قتال فرض ہوتا ہے. لیکن ایک گروہ وہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، بلکہ اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈرنے لگا. یہ اب بات کرنے کا انداز ہے، ایک عربی زبان کی جامعیت ہے. اصل مقصود جب اللہ سے ڈرنے کی طرح بلکہ اللہ سے بھی زیادہ، تو یعنی وہ مطلب گویا کہ کیا ہوا، وہ لوگوں سے اللہ سے بھی زیادہ ڈرنے لگے. اصل بات یہ ہے. اور اللہ سے زیادہ ڈرنا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کی طرح ڈرنا ہو، یہ کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو وہ صرف اللہ کی طرح نہیں ڈرے لوگوں سے، وہ اللہ سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرے. تو او بلکہ کے معنی میں. تو او قرآن کریم میں بہت سی جگہ پر یا کے معنی میں ہے، لیکن کئی جگہوں پر او بلکہ کے معنی میں، جیسے یہاں ہے، یا جیسے قرآن کریم کی آیت ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. یہود کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، پھر سخت ہو گئے ان کے دل اس کے بعد، پھر وہ پتھروں کی طرح ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت. اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ یہود کے دل پتھروں کی طرح ہوئے کہ پتھروں سے زیادہ ہوئے؟ پتھروں کی طرح ہو گئے یا اس سے زیادہ سخت ہو گئے؟ دونوں میں سے صحیح بات کیا ہے؟ تو اصل میں یہ یا کے معنی میں نہیں، یہ او بلکہ کے معنی میں ہے. بڑے دو تین منٹ یہ او بلکہ کے معنی میں، یعنی ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اور پتھر کی طرح سختی کتنی بڑی سختی ہوتی ہے؟ تو وہ پتھر کی طرح سخت ہو گئے بلکہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھر بھی اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں. پتھروں کے اندر بھی اللہ کے ڈر سے نمی آ جاتی ہے، چشمے جاری ہو جاتے ہیں. کئی پتھر پھٹ جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، کئی پتھروں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. ان کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ کسی قسم کا اثر ہی نہیں ہوتا، اللہ کا قرآن سن کے بھی اثر نہیں ہوتا. تو او بلکہ کے معنی میں. تو ایک فریق ان میں سے ڈرنے لگا لوگوں سے جیسے اللہ سے ڈرنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈرنا. وقالوا ربنا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، کیوں آپ نے فرض کیا ہمارے اوپر لڑائی کو. باقاعدہ اللہ سے شکوہ کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اتنی جلدی لڑائی کو فرض کر دیا ہے، اتنی جلدی لڑائی کو کیوں فرض کیا؟ لولا اخرتنا، وہ کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، کیوں آپ نے مقرر کر دیا ہمارے اوپر لڑائی کو. لولا اخرتنا، کیوں نہیں آپ نے مہلت دی ہمیں، الی اجل قریب، ایک قریبی مدت کی. اجل مدت اور قریبی کا مطلب تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی، چند مہینے یا چند سال اور مل جاتے، تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی. یعنی وہ جب ایک بندہ بزدل ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے، موت سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے ہی لڑائی ہوگی ویسے ہی موت آ گئی. حالانکہ یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو بھی لڑے گا تو مر جائے گا. جس کو موت آنی ہوتی ہے موت تو بستر پہ بھی آ جاتی ہے، اور جس کو نہیں آنی ہوتی تو 100 جنگوں کے بعد بھی اور 100 لڑائیوں کے بعد بھی اسے موت نہیں آتی. سیدنا خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے، شہادت کی شوق میں اور شہادت کی آرزو میں کتنا وہ لڑے اور کتنا وہ جنگوں میں شریک ہوئے،
ان کے جسم میں کوئی حصہ نہیں تھا جس میں زخموں کے نشان نہ ہو، لیکن ان کی آرزو مکمل نہیں ہوئی، ان کو بستر پہ فوت ہونا پڑا۔ کتنی جنگوں میں وہ شریک ہوئے۔ تو یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان لڑے گا تو انسان ساتھ ہی فوت ہو جائے گا۔ لڑنا ایک الگ چیز ہے، بیماری ایک الگ چیز ہے، آفات ایک الگ چیز ہے، اور موت ایک الگ چیز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ موت بیماری کے ساتھ ہی آئے، ضروری نہیں موت آفات کے ساتھ ہی آئے، ضروری نہیں کہ موت لڑائی کے ساتھ ہی آئے، لیکن جو بزدل ہوتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ موت، اب میں نکلوں گا گھر سے جیسے ہی لڑائی کے لیے ساتھ ہی موت آ جائے گی۔ وہ کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ، ہم پر لڑائی کیوں فرض کر دی ہے؟ کیوں نہیں ہمیں مہلت دی آپ نے تھوڑی سی مدت کی؟ ہم تھوڑا سا دنیا سے فائدہ اور بھی اٹھا لیتے، تھوڑی سی زندگی اور بھی گزار لیتے۔ قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے۔ جس دنیا کے لیے تم بات کر رہے تھوڑی سی مہلت مل جاتی، اس دنیا کے فائدے کی کیا حیثیت ہے آخرت کے مقابلے میں؟ دنیا کا فائدہ جتنا بھی زیادہ ہو جائے بہت تھوڑا ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت زیادہ بہتر ہے ان کے لیے، اس کے لیے جو ڈرے۔ تو آخرت تو ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ کوئی شخص مسلمان ہے اور جس کو آخرت پر اور اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، تو وہ تو کہے گا کہ جلدی میں دنیا سے چلے جاؤں اور میری اللہ سے ملاقات ہو، اور وہاں جو اللہ نے میرے لیے انعامات تیار کر رکھے ہیں تو میں ان انعامات کے حصول کے لیے میں جلدی اللہ سے میری ملاقات ہو۔ تو فرمایا دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت زیادہ بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ اصل میں کل میں نے ذکر کیا تھا کہ مسلمانوں کے مغلوب ہونے کی اور ذلت کی ایک بڑی وجہ قتال کو، جہاد کو چھوڑنا ہے اور موت کا ڈر ہے۔ تو اور یہ اصل میں بزدلی ہے۔ تو دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، اصل چیز تو آخرت ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے جو ہے وہ شہادت، وہ ایک بہت بڑا ایک مسلمان کے لیے اعزاز ہے، اور اللہ سے ملاقات ہے، تو اللہ سے ملاقات سے بڑی محبوب ہوتی ہے۔ تو فرمایا دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت زیادہ بہتر ہے اس کے لیے جو ڈرے۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے فتیلہ، فتیل کے برابر۔ فتیل کہتے ہیں اس دھاگے کو جو کھجور کی گٹھلی کا ایک شگاف ہوتا ہے، کھجور کی گٹھلی گول ہوتی ہے تو اس میں ایک شگاف ہوتا ہے، اس شگاف میں ایک دھاگا ہوتا ہے، تو اس دھاگے کو فتیل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت سے کسی کو کیا ڈرنا ہے، موت سے کسی کو کیا ڈرنا ہے، موت کے بعد کسی پر ذرہ برابر بھی، کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، اور جہاں تک یعنی کسی نے جرم کیا ہو تو وہ ایک دھاگے کے برابر بھی زیادہ بدلہ نہیں ملے گا۔ ہاں جو نیکیاں کی ہوں گی ان نیکیوں کا بدلہ بہت زیادہ ملے گا۔ تو ایک مومن کے لیے تو آخرت ہر لحاظ سے بہتر ہوتی ہے، آخرت زیادہ بہتر ہے، ڈرنے والے کے لیے ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ تو پھر جہاد سے جی چرانے کی اور ڈرنے کی اور موت سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔